پشاور میں واقعہ ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کانفرنس پہ اور پاکستان کا ترانہ ہوا اور وہاں پہ جو افغان کونسل جنرل تھے ان کے ساتھ لوگ تھے وہ پاکستان کے ترانے پہ نہیں کھڑے ہوئے اور ہمارے وزیر اعلیٰ کے پی کو ذرا شرم نہیں آئی کہ پاکستان کے ترانے کی اگر کوئی عزت نہیں کرتا تو ان کو تقریب سے بھیج دیتے. میں تو صرف راز بگٹی کو کہوں گا کہ ہیرو وہ ہے جس نے اپنے ایک نوجوان کو نکال دیا اور پھر بعد میں اس کی معذرت پہ اسے گلے بھی لگایا کہ وہ ترانے کے احترام میں نہیں کھڑا ہوا تھا. تو ہم کہاں جا کے پہنچ گئے ایک دوسرے کی مخالفت میں. افغان طالبان کے لیے کیا نہیں کیا پاکستان نے, میں ٹی ٹی پی کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ان کو کوئی غیرت اور شرم نہیں رہی, سفارتی آداب نہیں رہے کہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. ہمارے فارن آفس کو فوری طور پہ ان لوگوں کو طلب کر کے اور ان کو پی این جی پرسونا نان گریٹا ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے پاکستان سے رخصت کرنا چاہیے کہ بھئی اگر آپ کے ذہن میں اتنا بغض بھرا ہوا ہے پاکستان کے بارے میں تو آپ یہاں کرتے کیا ہیں؟ آپ کو نکل جانا چاہیے. یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے. پھر آپ آ جائیں جو ابھی ہم نے سنی بات نوید صاحب کی, بالکل ٹھیک بات ہے. کیا کامن ویلتھ کے کسی سنجیدہ ملک میں ججوں نے سیاست کی؟ کیا یہاں پہ وہ پیٹرول کی قیمتیں مقرر کرتے ہیں, وہ چینی کی قیمت مقرر کرتے ہیں یا انصاف فراہم کرتے ہیں؟ کہیں 27 لاکھ مقدمات پڑے ہوئے ہیں کہ اپنے کیسز چھیڑنے ہی نہیں, اور جناب وہ شاید اور ڈیم بنانے چیف جسٹس نکلے ہوئے ہیں. ریکوڈیک کے اوپر انہوں نے فیصلے کیے, انہوں نے ہماری سٹیل مل نہیں چلنے دی, انہوں نے ایل این جی کے معاہدے نہیں ہونے دیا. کیا کسی ملک میں ایسا ہوا؟ امریکہ میں ججز کیسے اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں, ان کی سیاسی عصبیت موجود ہوتی ہے, انصاف فراہم کرتے ہیں. یہاں پہ تو چٹوں پہ جج برتی کرتے ہیں. مطلب ہمارے یہاں کوئی غیرت کا نام کا کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی ہے کہ بھائی انصاف فراہم کرنا اصل ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے وکلا بھی آج سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو جناب تحریک چلا دو. وجہ یہ ہے کہ جناب میرے چیمبر کے وکیل لے لو, میرے چیمبر کے وکیل لے لو. کیوں ہمارا نظام انصاف اتنا بانج کیوں ہو گیا کہ ہم اچھے لوگ ہی نہیں لا سکتے؟ ہمیں صرف فلاں کا چیمبر ہو, فلاں کا چیمبر ہو. تو کیا یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے کہ جب ٹرائیکاٹمی جو بات کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر مقننہ یعنی پارلیمنٹ کی اور انتظامیہ کی یعنی گورنمنٹ کی بھی کوئی سینکٹیٹی ہے, ان ججوں نے کسی کی رہنے نہیں دی. جب دل کرتا ہے کپڑے اتار دیتے ہیں. ایک سپاہی کو وہ چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوتے تھے, ڈی آئی جی آ گیا, تم نے ٹانگ پہ ٹانگ کیوں رکھی ہوئی ہے بھائی؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ لوگوں, ایک چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب, آپ کو پتا ہے وہ سول جج کے کمرے میں گھس کے اس کا موبائل دے مارا منہ پہ, اور خود موبائلوں پہ میسج اور مبارکبادیں وصول کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. ان کی فیملیز کی آڈیو اور ویڈیو آ رہی ہوتی ہیں کہ ہائے کم وقت مارشل بھی نہیں لگا رہے. یہ جج ہم نے پیدا کیے ہیں, یہ سسٹم ہم نے پیدا کیا. اس سسٹم کو بیڑا غرق ہو, اس سسٹم کو اس کو نکال دینا چاہیے, پورا ریویمپ ہونا چاہیے. کیوں عدلیہ نے اپنے اندر میرٹ نہیں ڈھونڈا؟ انہوں نے کیوں سول ججز کی بھرتی اپنے پاس لے لی پبلک سروس کمیشن سے؟ وجہ کیا وجہ ہے کہ ہر چیز آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو اور آپ کہتے ہیں چپڑاسی بھی آپ اشتہار کے بغیر بھرتی نہ کریں؟ آپ اعظم نذیر تارڑ سے چڑھ جائیں, آپ شہباز شریف سے چڑھ جائیں, کیا مثال غلط ہے کہ ایک جج ایک دن میں ایک کیس سنتا ہے, دوسرا 20 سنتا ہے؟ تو کہیں ان کا بھی کوئی چیک اپ احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ پارلیمنٹ اوور سائٹ کیوں نہ ہو؟ اس وقت دبا دیا, 19ویں ترمیم کرا لی, کیوں؟ یہاں ان ججوں کے تقرری کے وقت ہر چیز پبلک ہونی چاہیے. کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں کیا فیصلے دیے, اپنے جو لوگ آئے تھے انصاف کے لیے ان کو کب خراب کیا. جب وکلا ہائی کورٹ میں آتے ہیں اسپیشلی ڈائریکٹ وہاں پہ ظاہرہ آ رہے ہوتے ہیں, زیادہ وہیں سے آتے ہیں, انہوں نے اپنے کلائنٹس کے ساتھ کب انصاف کیا؟ کوئی میکینزم انہوں نے بنایا عدلیہ نے ہماری نہیں. اس لیے یہ کوسچن اٹھے ہیں کہ جو بڑا آدمی اٹھتا ہے, جو حکومت اٹھتی ہے, جو اپوزیشن اٹھتی ہے, صرف ان کے لیے انصاف ہے, عام آدمی انصاف کے لیے ترستا رہے. جج صاحب بیمار ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے سائل چل کے آتا ہے, چاہے وہ سندھ کے اندر کورٹس ہوں, وہ بلوچستان میں ہوں, وہ کے پی میں ہو, وہ پنجاب کی ہوں. پنجاب میں کتنی ڈویژن بینچ بھی بنے ہوئے ہیں, کہاں سے وکلا کو خرچے دے کے وہ کلائنٹ بیچارہ لے کے آتا ہے. میں بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, بڑے لوگوں میں تو نواز شریف تھے, انہوں نے جب خواجہ حارث کو اور باقی لوگوں کو وکیل کیا تو انہوں نے کہا ہو نظام انصاف, وہ ہو وکیل تو بڑے مہنگے ہو گئے, حاوی ہو گئے بڑے. یہ ساری چیزیں عمران خان نے بھی خواجہ حارث کو کیا, وہ اپنی وکالت کے پیسے لیتے ہیں. میں کسی کے اوپر نہیں چڑھ رہا, نہ مجھے مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے کب سستے انصاف کے لیے کام کیا, اس کے لیے کہ فوراً اس کو فوراً فراہم کیا جائے انصاف. تو پھر یہ ہونا ہی ہے, بحث تو ہوگی, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان اڑے نہ اڑے. اس سسٹم کو ریویمپ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ عام آدمی یہ سوچ کے جائے کہ ہم انصاف کی دکان میں نہیں جا رہے, ہم انصاف لینے جا رہے ہیں. یہ بات بڑی کلیئر. یہاں لوگ نہیں کہتے کہ آپ جج کر لو وکیل نہ کرو. کیوں ہوتا ہے؟ ہم نیچے سے ٹاپ پہ کیوں آئے؟ ہمارے اندر بحث کیوں نہیں ہوتی کہ ہم 130ویں نمبر پہ ہیں؟ یہاں ہمیں پڑ جاتی ہے آج میرا یہ مخالف ہے, آج یہ میرے حامی ہے. یہ ایک پارٹی کو مکمل انصاف فراہم کرتے ہیں, اسی میں وہ جج صاحب فرماتے ہیں تھرمین اللہ صاحب کہ 2018 میں بھی انصاف نہیں فراہم کیا گیا مسلم لیگ نون کو, اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. بھائی یہ بحث کرنی پڑے گی, بات کرنی پڑے گی, سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جی فیصل صاحب, یہ بات تو درست ہے, اصلاحات کی ضرورت ہے, سسٹم کو ٹھیک کرنے کی سخت ضرورت ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے مجوزہ آئینی ترمیم کو لے کر مولانا اور بلاول یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے یہ سسٹم بہتر کرنے کے لیے ہو رہی ہے, عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہو رہی ہے؟
دیکھیے مجوزہ جو آئینی ترمیم ہے یہ ہم اور آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کی عدالتوں کو بہتر کرنے کے لیے ہو رہی ہے، ہو بھی اسی لیے نہیں ہوگی تو حکومت اس کو پبلک کیوں نہیں کر رہی؟ حکومت کو چاہیے اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ پبلک کر دے، اس میں سب کا معلوم چل جائے گا کہ عوام کی بہتری کے لیے جو اتنا اچھا منصوبہ بنایا گیا ہے تو اس میں کون کون آدمی کون کون سی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس میں جو ہے مخالفت کر رہی ہیں، جو ان کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، جے یو آئی کے رہنماؤں کی، ان کے وکیل کی جو باتیں سامنے آئی ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اس آئینی ترمیم سے بچا کر یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا جو بدترین منصوبہ بنایا تھا اس سے جو ہے بچا لیا ہے۔ وہ تو دوسرا موقف اختیار کر رہے ہیں۔ اگر واقعی یہ عوام کے کو فوری اور بروقت اور آسان اور سستا انصاف دلانے کے لیے تو پبلک کرے نا، چھپا کیوں رہے؟ اس میں ایسی کون سا ایسا نقطہ ہے جو حکومت جو ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہتی؟ دیکھیں یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئینی ترامیم تو ہو ہی جائیں گی، اور آئینی ترامیم اگر یہ پولیٹیکل فیصلے کرتے اور سیاسی فہم کا مظاہرہ کرتے تو اتوار کے دن بھی ہو جاتی، کیونکہ جو اب تک کی اطلاعات ہے اس کے مطابق مولانا صاحب کو مکمل طور پہ تو اس آئینی ترامیم پہ اعتراض نہیں ہے، اس کے کچھ حصوں پہ ان کو جو ہے نا اعتراضات ہیں، تو جن حصوں پہ ان کو اعتراضات نہیں ہے تو بھائی کم سے کم آپ ان کی ترامیم تو کر لیں جس پہ سب لوگ جو ہے وہ متفق ہیں، تو پھر کیا پرابلم ہے؟ آپ کو پورا کا پورا ہی جو ہے وہ آئینی ترامیم کا جو مسودہ ہے پورا کا پورا ہی فوری طور پہ منظور کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس پہ ان کو اعتراض نہیں ہے اس کی آپ منظوری دیتے ہیں، باقی پہ جو ہے آپ جو ہے بات چیت کرتے رہیں۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں اگر اتوار کو حکومت یہ کام کر لیتی، ایک تو حکومت کی جو ہے وہ عزت بھی بچ جاتی، اور جو اس کا جو مذاق بنا اس سے بھی حکومت جو ہے وہ محفوظ رہتی۔ تو یہ تو بہرحال حکومت کو جو آئینی ترامیم ہونے جا رہی تھی، جو کہ بتایا جا رہا ہے، اگر واقعی وہ ترامیم تھی اور نہیں ہوئی تو پھر نون لیگ کو چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ہے نا وہ شکریہ ادا کرے کہ مولانا صاحب نے ان کی عزت بھی بچا لی ہے، ان کی جو سیاست پہ جو ہمیشہ کے لیے ایک داغ لگ جاتا اس داغ سے بھی جو ہے وہ نون لیگ کو جو ہے وہ بچا لیا۔ پھر ایک اہم بات، یہ کوئی سودے بازی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے کہ بلاول صاحب کو بھیج رہے ہیں، فلانے صاحب کو بھیج رہے ہیں، ڈھمکانے صاحب کو بھیج رہے ہیں۔ بھائی آپ جائیں نا، حکومت جائے نا، حکومت کو کیا اپنا کیس پیش کرنا نہیں آتا؟ کیا حکومت کو اس بات کا یقین کامل ہے کہ اس کی بات میں اتنا وزن نہیں ہے؟ قائل کس چیز سے کرنا ہے یا بتائیں تو صحیح نا بھائی، آپ خود جائیں نا، نواز شریف صاحب جائیں، شہباز شریف صاحب جائیں، بات کریں مولانا سے اور یہ بتائیں قوم کو بھی کہ بھائی یہ 10 نکات ہیں، ان 5 نکات پہ تو مولانا مان گئے، ان 5 نکات پہ جو ہے مولانا نہیں مان رہے، اس پہ جو ہے ہماری جو ہے بات چیت چل رہی ہے۔ تو بھائی جن نکات پہ مان گئے ان کی منظوری لے لیتے آپ۔ تو یہ آپ حکومت خود جو ہے نا یہ کنفیوژن پیدا کر رہی ہے، حکومت جو ہے خود ایک ایسا ابہام پیدا کر رہی ہے۔ اگر واقعی اس چند لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ حکومت ایک اچھا کام کرنے جا رہی ہے اور یقینی طور پہ جاری ہوگی، ساری ترامیم تو ایسی نہیں ہوں گی جس سے عوام کو نقصان پہنچے، یا پولیٹیکل مینجمنٹ کی ہوں گی، بہت ساری ایسی بھی اس میں ہوں گی جس سے عام آدمی کو ریلیف مل سکتا ہے۔ تو بھائی آپ اپنے اس کریڈٹ کو اپنے خود کیوں چھین رہے ہو؟ بالکل آپ پولیٹیکل فیصلے کریں بھائی، آپ آئینی ترامیم جس پہ مولانا تیار ہے اور جو عام آدمی کے لیے اس کو جو ہے وہ